فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، اور گناہ اور ناحق زیادتی کو. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین. اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اور بے شک جو اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. راستہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور بلا شبہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں سے ہے. معزز سامعین گرامی، قرآن کریم کے احکامات سے چند احکامات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ظلم کی مذمت فرماتا ہے جو آج بدقسمتی سے عام ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ظلم کو روکنے کی ترغیب دلائی بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو قرآن میں آتی ہے، اللہ کا وہ فرمان جو قرآن میں شامل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو قرآن میں شامل نہیں ہوتا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان میں بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا تم آپس میں ظلم نہ کرو. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ قربان جائے اس مالک کے جس نے کہہ دیا کہ میں ظلم کو حرام قرار دیا. حالانکہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ دوسرے شخص کو گالی دے دیتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے. وہ دوسرا جو شخص ہے اس کے پیچھے والے مضبوط ہوتے ہیں، وہ تھپڑ کے بدلے میں آ کر گولی مار دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے ایسے کہ لوگ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ جناب ہماری بڑی بےزتی ہو گئی ہے، عزت نہیں رہی، کہ ایک نیچ خاندان والے نے ہماری ایلیٹ کلاس، ہم بڑے اس سے برتر اور اعلیٰ ہیں، ان کے اوپر اس نے ہاتھ اٹھایا اور زبان جو ہے زبان درازی کی اور رزلٹ کیا نکلا کہ اس کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ان آیات کے اندر میں نے کہا کہ ظلم کے بدلے میں ظلم کیا ہے اتنا ہی اس کا بدلہ لیا جائے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے، تو وہ درست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اگر اللہ تعالیٰ بدلے پر اترے گا تو تم سے اتنا ہی بدلا لے گا۔ اب اگر اللہ چاہے تو انسان کی چھوٹی بھی بات کے اوپر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دے۔ مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اب جب سے بالغ ہو گیا ایک بھی نماز وقت میں نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی نماز کے بدلے میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود پر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ تم پر بھی حرام ہے، تم بھی دوسروں پر ظلم نہ کیا کرو۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم پر معاونت مت کرو، مت کسی کی مدد کرو، اور ظالم کی مدد کرنا ظلم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب یہاں تک جب سننے والا شخص ہے وہ یہ سوچے گا کہ مظلوم کی مدد تو کرو، ظالم کی مدد کیسے کرو، یہ کیسا حکم ہے؟ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ان کی محبت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رکھتے تھے، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا نہ کرتے تھے ان کی بات کے اوپر، ہمیشہ صبر سے سنا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ناقص العقل سمجھا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم اپنے استاد کو ناقص العقل سمجھتے ہیں اور خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہونہار جو صحابی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی میں مدد کروں گا، ظالم کی میں کیسے مدد کروں گا، وہ مجھے بتا دیجیے کہ جب میں اس کی مدد کروں تو کیسے کروں۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں ظالم کی مدد کرو، ہائے ہائے آپ اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم کو ظلم سے روکو، اس کو رکنے کی ترغیب دو، اور ایمان کا بہترین تقاضا ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو، پھر اس سے جو نیچے والا درجہ ہے وہ اسے زبان سے روکو۔ تو اس کو روکنا کیا ہے؟ اس کی مدد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا سے انتہا تک ہونے والے تمام امور کو سامنے لے آئے گا، پھر انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ اس کے اعمال اس کے مددگار ہوں گے، اور جب اس نے ظلم کیا ہوگا تو ظلم کے بدلے میں اسے نیکیاں دینی پڑے گی۔ آئیے تو ایک اور حدیث بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ذرا سنیے اور آپ کے روح پہ جب کھڑے ہو جائیں گے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاہلوں کی عمارت سے تجھ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سوال ہوا وہ کیسی حکومت ہے؟ یعنی جاہل لوگ جب امیر ہو جائیں اور پھر حکمرانی پر اتر آئے، فرمایا میرے بعد ایسے امیر آئیں گے، ایسے حاکم آئیں گے کہ لوگ ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دیا کریں گے اور ظلم میں ان کی مدد کیا کریں گے، وہ مجھ سے نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے ہوں گا۔ ذرا غور کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیداری سے ایسے لوگوں سے، اور نہ میری ان سے کوئی کسی قسم کی وابستگی ہوگی اور نہ ہی میرے پاس عہدے کوثر میں آئیں گے۔ بہت سامعین گرامی، آپ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا غور کیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دکھی ہو کر یہ بات فرما رہے ہوں گے ان لوگوں کے متعلق جو انہیں کی امت میں سے ہیں۔ حالانکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ نبی تو کرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سے اپنی امت کے لیے گر گڑا کے رویا کرتے تھے کہ اکثر اوقات ان کے آنسو گرنے سے پہلو میں لیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اٹھ جایا کرتی تھی اور فرماتی ہیں ایک دن تو
ایسی آواز آ رہی تھی جیسے یہ سینہ اس طریقے سے کھڑ کھڑ ہو رہا تھا جیسے ہڈیاں ابالے کھا رہی ہوتی، یعنی اس طریقے سے کھول رہے تھے، اس طریقے سے وہ جو ہے اللہ کے آگے آہذاری کر رہے تھے۔ کس لیے؟ کیا وہ بہت گناہ گار تھے؟ وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہم لوگوں کے لیے سجائے کرتے رہے اللہ کے آگے کہ جن لوگوں نے آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بلا دیا ہے، آج ہم بھول گئے ہیں کس کی اگتی ہے۔ ہمارے لیے کون راتوں کو جاگا کرتا تھا؟ وہ کون سی ایسی شخصیت تھی جو پوری زندگی صرف اور صرف اپنی امت کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے گزارتی تھی، جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا تو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ شخص بھی ظالم ہے کہ جس کے گھر میں کچھ ہے اور سوالی اس کے گھر کے اوپر آتا ہے، دستک دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے مدد کر، اور وہ اسے کہتا ہے اللہ کے لیے معاف کر۔ بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ ہٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے، اس کو ترغیب دو، لیکن اس کو ڈانٹو نہ، اس کو ترغیب دو۔ اب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، بہتر تو یہ ہے اس کی مدد کر کے اس کو چلتا کرو جو بھی تمہارے پاس ہے۔ لیکن آج ہم صحیح جو غریب غربا لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں آج کے گورنرز کا اور ان عمرا کا جو آج ہم پر مطلق ہے، تو ہو بہو یہ حدیث 101% ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ان کی تصدیق کریں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دیا کریں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، لوگ کہیں گے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جتنے ایڈوکیٹ ہیں عدالت کے اندر، جب امیر لوگوں میں کیس ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، کیا جناب جج صاحب، چیف جسٹس صاحب اس کو معاف کر دیجیے، یہ بندہ تو مضمون الخطا ہے، یہ تو جناب اس میں کبھی ظلم کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے بالکل ہو بہو اسی حدیث کا خلاصہ۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظلم کے اندر ان کی مدد کریں گے۔ ظلم میں مدد کرنا یہی ہے کہ جب ایک شخص کسی ظالم کی تائید کر دیتا ہے تو وہ بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ سرے راہ آپ دیکھتے ہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہو اور اگنور کر کے چلے جاتے ہو تو آپ کس چیز کے مسلمان ہو؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے جس دن ذلت ہونی ہے ہو کے رہنی ہے، جس دن موت آنی ہے آ کے رہنی ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر شرک اصغر کو دیکھا جائے تو یہ شرک اصغر ہے۔ وہ شخص جس کا تقوی ہی کوئی نہیں اللہ کے اوپر اس چیز کا کہ میرا ایک وقت آئے گا کہ میری جان اسی وقت نکلے گی، وہ یہ سوچتا کہ نہیں اگر میں اس ظلم کو روکوں گا، اس کے خلاف آواز نکالوں گا میں مارا جاؤں گا، مجھ کو بھی جیل ہو جائے گی، میرے اوپر بھی ظلم ہوگا۔ تو وہ شخص یاد رکھے کہ وہ بھی شرک کے اندر مرتکب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا ایمانیات کے اندر سے ایمان اٹھ رہا ہے۔ یہ ایمانیات کے اندر شامل ہے کہ اچھی بری تقدیر کے اوپر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اب اس شخص کا کیسا ایمان ہے کہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈرنے لگ گیا ہے، اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد ہم سے بارہا وہ شخص اچھا ہے جو نفل نوافل نہیں پڑھتا، صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور حرام نہیں کماتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، صرف فرض نماز پڑھتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا، وہ شخص بارہا بہتر۔ چاہے کہ جو شخص عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، ہر سال حج میں جا رہا ہے، جمعے کی نماز جو ہے بیت اللہ کے اندر پڑھا ہے، لیکن برائی کو نہیں روکتا، دوسروں کو اچھائی کی ترغیب نہیں دیتا، وہ شخص بدقسمت ہے۔ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو نہیں روکتا، وہ شخص بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے۔
عزیز ساتھیوں بزرگوں، بدقسمتی سے آج اگر دیکھا جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج ہم لوگوں نے یہ ستم جو ہے وہ عام دیکھا ہے کہ یہ جو آج کے اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں تو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج وہ لوگ ہمارے اوپر ایسے مسلط ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ہم نے ان کو سلیکٹ کس وقت کیا، وہ کون سا وقت تھا کہ ان لوگوں کو ہم اوپر لے کے آئے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ تو کسی مسلمان مومن کو لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خود کھڑا ہو کر کہے کہ میں جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کا امیر میں بنتا ہوں۔ یہ صرف اور صرف نبی کے پاس یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر یہ وحی اتارتا ہے کہ تم نبی ہو اور تم ان لوگوں کے امیر ہو اور تم ان کی اصلاح کرنے کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کسی خلیفہ کی نبی کے بعد تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خلیفہ مقرر کر گئے۔ ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ مختلف علاقوں کا امیر بنا کر کسی کو بھجواتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر جیسے ہم لوگ الیکشن کرتے ہیں، ایک طرف زانی اور بدکار ہے اس کا بھی وہی ووٹ ہے، اور ایک طرف مومن پرہیزگار ہے سمجھدار ہے اس کا بھی وہی ووٹ ہے، ایک طرف پڑھے لکھے یونیورسٹی سے فارغ ہے اس کا بھی وہی ووٹ ہے، اور ایک طرف اجاٹ اور گمار ہے اس کا بھی وہی ووٹ ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار اسلام سے دور دور کہیں نہیں ملتا۔ ہاں اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان میں سے دیکھو سب سے بہتر کون ہے، سب سے سمجھدار کون ہے، ان میں سے بہتر اور اصل خوبیاں کس کے پاس ہیں جو اس طرح کے امور کو بخوبی سر انجام کر سکے۔ نہیں تو اس طرح کی سلیکشن یہ بھی ظلم ہے، اور اس طرح آگے آنا بھی ظلم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظلم کی آغوش کے اندر آ چکے ہیں، ہر طرف سے ہمیں ظلم نے گھیرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دیوار کو ہم کیسے توڑیں گے؟ جب تک ہم سورہ شورى کی وہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ظلم کا بدلہ لو، جب تک ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم نے ظلم کا بدلہ نہیں لینا، آگے جا کے بدلہ لینا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ایک بندہ قتل کرتا ہے اور قتل کرتا چلا جاتا ہے، اور بندے اس کے خوف سے اس کے ڈر سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں کہ نہیں یار اگر اس کے خلاف آواز نکالی تو یہ مجھے بھی قتل کروا دے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے، اور بے آ کر پوری بستی جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور وہ ان کا حاکم بن جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ لوگ بہت بڑے بدماش ہیں۔ تو بدماش کس نے بنایا؟ ہم نے خود بنایا، ہماری بزدلی نے بنایا۔ مسلمان کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا۔ آؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلال جو ہے ان کا جو مالک ہے جو کافر تھا وہ اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے ان کے اوپر، یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ایسا اس کے اندر نشیب و فراز اونچ نیچ ایسے تھی کہ جیسے گڑھے ہوتے ہیں۔ یہ کمر کا عالم ہے، کس لیے؟ صرف اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ ظلم کے خلاف ان کی آواز کیا تھی؟ تو وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہماری طرح کے بزدل ہوتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسی وقت جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس آ کے کہا کہ بلال تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم جو ہے وہ دل میں کہہ لو، اونچی آواز سے نہ کہو، تم پر جو اتنے زیادہ ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، جب میں اللہ کی محبت کا پیالہ پی چکا ہوں تو اس کے بعد میں کسی چیز سے بھی نہیں ڈروں گا، میں اس لحاظ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری زبان جو ہے اس کو بلند آواز کے اندر اس کلمے کو جو ہے وہ دہرائے گی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ کفر جو ہے، جب کفر نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ظلم کو روکنے والے ہیں ہر لحاظ سے، اور اگر ان کے جسم کو ہم
تکلیف پہنچاتے ہیں، کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ آگ میں ڈالتے ہیں، تو پھر بھی یہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو معزز سامعین گرامی، اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ ظالم کا جو جذبہ ہوتا ہے ظلم کرنے کا، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہیں کا نہیں رہتا. جس وقت ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے نہیں تو ظالم یہی محسوس کرے گا کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر آگے جب وہ آپ کو بیان دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر ذرا تیور نہیں ہوتے. جب دل کرتا ہے، آپ دیکھیں موبائل کے اوپر ہمارا اس وقت کتنا کاروبار ہوتا ہے، انٹرنیٹ میں کتنا کاروبار ہوتا ہے. جب دل کرتا ہے جس چیز کے اوپر وہ چاہتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر کہاں پہ گیس کی کمی ہے، کہاں پہ بجلی کی کمی ہے، جب دل کرتا ہے اس کو روک دیتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسا کیا تھا؟ کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایسی کس چیز کی ترغیب دی تھی کہ لوگوں کا کھانا پینا بند کر دیا کرو؟ انہوں نے تو ظالم کا کبھی کھانا پینا بند نہ کیا. انہوں نے تو ایسے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے کہ ظالم جو ہے وہ بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈر جاتا. جب وہ کرنے آتا ظلم تو ایک مرتبہ ڈر جاتا، پریشان ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنا چاہتے تھے، کیا ہوا تھا؟ کس طریقے سے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش ہوئے تھے؟